24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کی روح کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ انسان جیسا ہی سوتا ہے تو روح ایک حیثیت سے نکل جاتی ہے اور بیداری کے وقت روح لوٹ کر واپس آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سو کر رہتا ہے، روح چلے جاتی ہے تو وہ ہمیشہ سویا ہی رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے پیار بھری بات یوں فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر مسلسل ظلم کیا، گناہ کرتے رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، قیامت کا تذکرہ ہے کہ سور کے پھونکے جانے کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب مر جائیں گے اور جو پہلے مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے کے اثر سے جو موت واقع ہوگی اس سے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور ملک الموت محفوظ رہیں گے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے جہنمیوں کو بیڑیوں میں ڈال کر قید خانے میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ آگے سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر ایک ایمان والے کے ایمان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے۔ یہ سورت حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے قرآن مجید میں 26واں پارے تک 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور اپنے صفاتی بہت سارے ناموں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کافر اپنے آپ سے نفرت کریں گے، دنیا میں جو کچھ بھی کام کرتے تھے ان کاموں کے نتیجے میں ان کو قیامت میں نفرت ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، کہ اے اللہ آپ نے 2 مرتبہ ہمیں زندگی دی تھی اور 2 مرتبہ ہمیں موت دی تھی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزات لے کر فرعون، حامان، قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعون نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی جو قوم تھی وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ ایک آدمی فرعون کی قوم میں سے ایسا تھا جو ایمان والا تھا۔ وہ جب فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا پلان بنایا تو اس بندے نے کہا کہ ارے بھائی، اگر موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دے گا، تم کائے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلاتے ہو؟ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کا وبال انہی کے اوپر ہوگا۔ اللہ نے اس صورت میں وعدہ کیا مسلمانوں سے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم دنیا کے اندر نبیوں کی بھی مدد کرتے آئے ہیں، نیک لوگوں کی بھی ہم مدد کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایمان والوں کو کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ضرور ہماری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ اس سورت کے اندر ہے۔ حامیم سجدہ کے اندر شروع میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آ کر آپ کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو حکومت دے دیں گے، اگر پیسے چاہیے تو پیسے دے دیں گے۔
اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم آپ کا علاج کرا دیں گے، مگر آپ اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ضدی اور ہٹ دھرمی اور ان کے کٹ حجتی ان عادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہاں یہ بھی فرمایا گیا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے آنکھ، ناک، کان اور کھال کو، ہاتھ پیر کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے اور وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے اس کی گواہی دیں گے۔